پہاڑوں جتنی نیکیاں لانے والا شخص پہاڑوں جتنے گناہ ذمے پہ لاد کر جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مفلس نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی عزیز طلبہ، معزز اساتذہ کرام، آج ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے افراط اور تفریط یعنی کمی اور زیادتی دونوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اللہ کے احکامات کو توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات میری زندگی میں مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اس بات کی ان کو بالکل پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں جو آج صبح اٹھا، اللہ رب العزت نے مجھے نعمتوں سے نوازا، مجھے آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، دل دماغ سوچنے سمجھنے کے لیے، مجھے گھر بار عزت منصب عہدہ مال دولت جو کچھ بھی ملا ہے، یہ سب کچھ مجھے ملا ہے کہ میں یہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آج کے دن میں استعمال کر لوں۔ تو میری کیا پلاننگ ہے، میں نے آج کا دن کیسا گزارنا ہے، اور سارا دن گزارتے وقت میرے سامنے کیا یہ بات رہی کہ میں زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کانوں سے غیبت نہیں سنوں گا، میں گانا نہیں سنوں گا، میں زبان سے کسی کی نہ غیبت کروں گا نہ کان سے سنوں گا، نہ میں کسی کو دھوکہ دوں گا، نہ میں کسی کا مال حرام طریقے سے باطل طریقے سے حاصل کروں گا۔ میری آج کی پلاننگ کیا ہوگی، میں نے کیا کیا نیکی کے کام کرنے ہیں، کیا کیا ایسے کام ہیں جو میری زندگی میں آج کے دن میں آ سکتے ہیں، اور میں نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے۔ اس کی قطعاً کوئی نہ پلاننگ ہے، نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے، بلکہ عام زندگی کے مطابق اٹھے، روٹین کے مطابق کام کرتے چلے گئے، کہیں پہ جھوٹ بولنا پڑا تو جھوٹ بول دیا، کہیں پہ غیبت کا موقع آیا تو غیبت کر لی، کہیں پہ دھوکہ دے کر سودا بیچنا تھا تو سودا بیچ لیا، منافع کما لیا، کہیں پہ غصہ آیا تو زبان سے گالی بھی نکل گئی تو گالی بھی نکال دی، کہیں پہ اور زیادہ غصہ آیا تو ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کرنے کا ایسا ماحول بنا تو میں نے ہاتھ سے تھپڑ بھی لگا دیا، تانا دینے کا موقع آیا تو میں نے تانا بھی دے دیا، خدا نہ خواستہ لعنت بھیجنے کا آیا تو میں نے اس پہ لعنت بھی بھیج دی، اور اس طرح میں سفر کرتے کرتے دوپہر تک، اور دوپہر سے شام تک، اور پھر رات کو سونے تک بستر پر آ کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اور ایک دوسری زندگی گزارنے والے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو فجر کے وقت میں اٹھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ وضو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے دل میں دماغ میں آج کے پورے دن کی ترتیب چل رہی ہے۔ میں نے آج مدرسے جانا ہے، میں نے آج فلاں کام کرنا ہے، میں نے آج فلاں نیکی کا کام کرنا ہے، آج میرے ذمہ فلاں کام بھی ہے، آج فلاں جگہ جا سکتا ہوں، فلاں آدمی سے ملاقات ہے، میں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے،
میں فلانی مجلس میں آج شادی پر بھی جانا ہے، فنکشن میں بھی جانا ہے، میں نے اپنی زبان کو غیبت سے بھی روکنا ہے، غیبت کرنے سے بھی، غیبت سننے سے بھی۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ میوزک ہو تو میں نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ایک پوری کی پوری اس کے ذہن میں ایک ریل چل رہی ہوتی ہے اور وہ اس کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، میں نے نیکی کے کام کیسے کرنے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ نیکی والی کی طرف ہم آتے ہیں، برائی والی تو اللہ سب کی حفاظت فرما دے، اور وہ جو غفلت والی زندگی ہے جس میں پتہ ہی نہیں حلال اور حرام کا، نہ کھانے پینے کے اعتبار سے، نہ کمانے اور خرچ کرنے کے اعتبار سے، نہ گفتگو میں اس کی رعایت رکھنے کے اعتبار سے، اللہ سب مسلمانوں کی اس زندگی سے تو حفاظت ہی فرما دے۔ ہم بات کریں گے صرف اور صرف اس زندگی کی جس میں یہ بہرحال خیال رہتا ہے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آج نیکی کے کام کریں اور آج ہم برائی کے کام نہ کریں۔ ہم صرف اس زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو، مسلمانوں کو ایسی زندگی نصیب فرما دے۔ اس کے اندر افراط اور تفرید پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ذہن کے مطابق کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اہمیت اس کو زیادہ دیتے ہیں، بس یہ کام ایسا ہے جو میں نے بالکل نہیں کرنا۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی ہی اہم ہوتی ہیں لیکن اللہ نے اہمیت مقرر کی ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر اس کی اتنی زیادہ اہمیت موجود نہیں ہوتی، ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ تمام احباب میرے سامنے موجود ہیں، ایک سوال اپنے آپ سے کرنا ہے سب نے، میں نے اپنے آپ سے کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کیا یہ بتائیں کہ ظہر کا وقت آنے والا ہے، کیا فرض نماز، جو فرض ہماری ظہر کی نماز ہوگی، اس کی اہمیت، اس کو چھوڑ دینا کہ میں نماز ہی نہ پڑھوں، جماعت کے ساتھ بھی نہ پڑھوں اور ویسے بھی قضا کر دوں نماز۔ ظہر کی نماز آ رہی ہے، نماز کی اہمیت میرے دل میں موجود ہے، نماز کو پورا کرنا میرے نزدیک ایک اہمیت رکھتا ہے، کیا اتنی ہی اہمیت میرے نزدیک آج کے دن سچ بولنے کی بھی رہی ہے یا اس درجے سے کم اہمیت رہی ہے سچ بولنے کی؟ کیا کسی سے میں نے کوئی بات کہی تو اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش کتنی تھی، دھوکے کی آمیزش کتنی تھی، اس میں طنز کتنا تھا، تانا کتنا تھا، زبان سے گالی کے الفاظ یا اور کسی طریقے سے غیبت میری گفتگو میں، کیا غیبت کرنے کو یا غیبت جو ہے وہ چھوڑنے کو بھی میں نے اتنی اہمیت دی جتنی میرے نزدیک نماز کا چھوڑنا جتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا غیبت کرنا بھی میری نظر اور میرے دل دماغ اور میرے عمل میں اتنا ہی بڑا گناہ ہے؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، دین اور شریعت نہ صرف اور صرف ایک زاویے کا نام نہیں ہے، دین اور شریعت مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا مکمل طریقہ ہے۔ اس کے اندر ایک حصہ عبادات کا ہے، ایک حصہ اس کے اندر معاملات کا ہے، ایک حصہ اس کے اندر معاشرت کا ہے۔ کیا معاملات کو بھی میں اتنی اہمیت دیتا ہوں جتنی میں عبادات کو دے رہا ہوں؟ اچھا، اس کو چلیں اور طریقے سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے اوپر بات رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے، اس لیے وہ جو جواب ہے آپ لوگوں نے دے ہی دیا ہوگا اپنے آپ کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے سوچا ہو کہ پتہ نہیں یہ تو ہمارے سے متعلقہ ہے ہی نہیں، بھلا میں نے بھی کبھی جھوٹ بولا ہے کہ میں سوچنے کے لیے بیٹھوں کہ میں
جھوٹ کو جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کا میں موازنہ کروں؟ کیا میری زبان سے تو غیبت نکلتی نہیں ہے، لہٰذا کیا میں بھی اس کا، میرے لیے تو یہ سوال ہی نہیں ہے۔ چلیں ہم اب اس کو دوسروں کے اوپر سوال رکھ کے جواب اپنے دل سے لیتے ہیں۔ کیا ہم اس شخص کو بھی اتنا ہی گناہگار سمجھتے ہیں؟ ایک شخص نماز چھوڑنے والا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن مجلس میں بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے، برائی بیان کر لیتا ہے لوگوں کی۔ تمہیں پتہ ہے وہ فلاں کا معاملہ کیا ہوا؟ تمہیں پتہ ہے وہ فلاں کیا ہوا؟ گھروں میں جائیں تو گھروں میں تو بات ہی دائیں والے پڑوسی، بائیں والے پڑوسی، سامنے والے، پیچھے والے، فلاں رشتہ دار، فلاں رشتہ دار۔ پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا نماز چھوڑنے والے کو ہم جو گناہگار سمجھتے ہیں جس لیول کا، کیا جھوٹ بولنے والے کو بھی اتنے ہی لیول کا گناہگار سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ جھوٹ کو تو ایک عام چیز سمجھ لیتے ہیں۔ غیبت کرنے والے کو بھی ہم اتنا گناہگار سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ دھوکہ دے کر اگر کوئی شخص کاروبار چلا رہا ہے، کیا اس کو بھی اتنا برا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ کیا کسی نے دوسرے کے حق کو مارا ہے، اس کے پیسے دینے ہیں اور نہیں دے رہا، کسی کے جو ہے وہ معاملات اس کے ذمے ہیں، معاشرتی معاملات اس کے ذمے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بے نمازی ہے۔ کیا والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، والد کی خدمت نہیں کرتا، والد کا کہنا نہیں مانتا، والد کے پاس جا کے نہیں بیٹھتا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس حکم پہ عمل نہیں کرتا، کیا اس کو بھی ہم اتنا ہی برا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا خود پہ رکھیں گے تو ہم تو چونکہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ہم سے تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے اس کا جواب مشکل ہوگا، تو چلے دوسرے کے اوپر رکھنا آسان ہے۔ اب ذرا رکھ کر سوچیں تو ایسا نہیں ہے بے نمازی یا رمضان المبارک کے مہینے میں کسی نے روزہ نہ رکھا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ شخص ہماری نظر میں گر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں تو بڑا گناہگار شخص ہے۔ اور ایک بندہ آ کے ہمارے سامنے غیبت کرتا ہے، وہ ایک بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، جو مجھے پتا ہے میں تجھے دو باتیں بتاتا ہوں اس سے متعلق۔ اس کو برا نہیں سمجھ رہے، یہ ہے افراط و تفریط۔ آئیں ہم آج سے ایک مطالعہ کر کے اس بات کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپنے کردار کو مضبوط کریں، اپنے اخلاق کو مضبوط کریں۔ میرے نزدیک نماز کا چھوڑنے والا جتنا برا ہے، اتنا ہی جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، ناک مال کھانے والا، معاشرت درست نہ کرنے والا، معاملات درست نہ کرنے والا اتنا ہی برا ہے۔ اور اگر وہ میں کر رہا ہوں تو میری نظر، اپنی نظر میں بھی میں اتنا ہی برا ہوں۔ دیکھیں جب برا سمجھیں گے برائی کو تو چھوڑنا آسان ہوگا۔ پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ برائی کو برا سمجھنا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے؟ برائی کی جو اہمیت ہے، برائی جس درجے کی ہے، وہ برائی کو ایک دم نہیں لے کر آتا یا ہم سے ایک دم نہیں کرواتا، وہ پہلے اس برائی کی جو برائی ہے، برا ہونا ہے، اس کو کم کرتا ہے اور کم کرتا ہے اور کم کرتا ہے۔ پہلے ہمیں سمجھاتا ہے سنت جو ہے نا یہ فرض نہیں ہوا کرتی، سنت جو ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ وہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ سنت پڑھو تب تو بہت اچھا، لیکن اگر نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ اچھا جب سنت کے بارے میں ہمیں وہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ سنت ہمیں کبھی پڑھنے کی توفیق ملے گی؟ نوافل تو بہت دور کی بات رہ گئے، کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں کہ عشاء کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں عشاء کی؟ بھائی 17۔ ہر ایک ساتھی ذرا اپنے
اپنے آپ سے سوال کر لے کہ 17 پوری رکعتیں پڑھے ہوئے اس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور کیا سمجھ کے کم کرتے ہیں۔ وہ جو چھانٹی کرتے ہیں نا ہم، 4 فرض 2 سنتیں اور 3 وتر، بس یہ بقایا جو چھانٹی کی ہے یہ کیا سمجھ کر کی ہے؟ نوافل ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یاد رکھنا ہے غیبت کو بھی پہلے اسی طرح نیچے لے کر آئے گا، پھر غیبت کرنے والا بن جائیں گے آپ۔ جھوٹ کی اہمیت کو بھی پہلے وہ نیچے لے کر آئے گا، پھر آپ کی زبان سے صبح و شام جھوٹ نکلوائے گا۔ گالی کی اہمیت کو بھی نیچے لے کر آئے گا، پھر صبح و شام آپ سے گالی نکلوائے گا۔ دھوکہ دینے کی اہمیت کو بھی پہلے نیچے لے کر آئے گا، پھر صبح و شام آپ دھوکہ دینے والے بن جائیں گے۔ تو 2 چیزیں، معاملات، معاشرت۔ ایک ایک حدیث مبارکہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت سامنے کھڑے ہو کے پوچھیں گے، تو نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کیوں نہیں کیا تھا؟ جہاں یہ سوال ہوگا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، وہاں یہ بھی سوال ہوگا تو نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کیوں نہیں کیا تھا؟ ہم نے وعدہ پورا کرنے کو اپنی زندگیوں میں کتنی اہمیت دی ہوئی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو کہ پورا ادا کر دیا جائے، وہ وعدہ ہی کیا۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وعدہ جو ہے نا وہ بھی صرف اور صرف نا ایک خاص، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا دین کی تشریحات جو ہے وہ اپنے مطابق کی ہوئی ہیں نا، تو وعدہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کسی سے ہاتھ ملا کر کہا اچھا بھائی میرا یہ وعدہ ہے میں تم سے یہ ضرور کروں گا، یہ صرف وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ تو یہ بھی ہے کہ مدرسے کا وقت یہ طے ہے، میں نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے، اس مدرسے میں وقت دینا میرا اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے، نہ اس سے کم دوں گا شروع میں، نہ اس سے پہلے چھوڑ کر مدرسے کے وقت کو جاؤں گا، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ آپ جا کر کسی دارالافتاء سے پوچھ لیجئے، وہ بتائیں گے جی یہ وعدہ ہے۔ آپ مدرسے میں آ گئے، آپ نے پڑھائی کے لیے داخلہ لے لیا، آپ نے ایک قسم کا وعدہ کیا، ادارہ میرے لیے انتظام کرے اساتذہ کا، درسگاہ کا، بیٹھنے کا، میں پڑھوں گا، یہ ایک خاموش وعدہ ہے۔ آپ دارالافتاء سے پوچھ لیجئے کسی سے جا کر کہ کیا یہ وعدے میں ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ وعدہ ہے۔ اب میں سارے سال اس میں اگر کوتاہی کر رہا ہوں تو در حقیقت میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ یہ اپنے ماحول کی مناسبت سے میں نے کچھ آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اب حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، قیامت والے دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کی یعنی ہماری اور آپ کی انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے، اور اسی شفاعت کی وجہ سے اللہ ہم پہ رحم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اپنی رضا کا مقام یعنی جنت ہمیں عطا فرما دیں گے۔ ہماری صبح و شام زندگی کا مطمع نظر ہی وہی بات ہے، بس شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا والی جگہ پہ فرمائیں بھائی ان کو جنت میں داخل کر دو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت بذات خود مقصود نہیں ہے، وہ اللہ کے رضا کا مقام ہے، اس لیے وہ ہمیں پسند ہے، اللہ راضی ہیں اس لیے ہمیں وہ جگہ پسند ہے۔ تو ہمارا آخری، میرا آپ کا زندگی کا آخری مقصد یا خلاصہ، میرے ہر عمل کا آخری سوچ وہ یہی ہے کہ آخرت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے اور اللہ کے رضا والی مقام یعنی جنت اللہ کی طرف سے وہ عطا ہو جائے۔ اسی لیے ساری نعمتیں جب اہل جنت کو مل جائیں گی اور اللہ رب العزت کہیں گے اور مانگو، مانگتے مانگتے جب تھک جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا، اس سے زیادہ بھی اللہ عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے
اچھا ابھی میں اب ایک اعلان کرتا ہوں، وہ اعلان یہ کہ میں آج تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ احادیث مبارکہ کے الفاظ، اہل جنت کو وہ ساری نعمتوں کی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنا اللہ کی طرف سے یہ اطمینان، یہ وعدہ، یہ خوشخبری سن کر ہوگی، آج کے بعد میرا رب کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا اطمینان ہے یہ جس کی حد نہیں۔ آج کے بعد میرے رب مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں، اس کے سامنے ایک خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس جملے کے مقابلے میں اللہ تم سے راضی ہو گئے ہیں، آج کے بعد دوبارہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرے پاس آئیں گے، خبردار میرے پاس کوئی اس حالت میں نہ آئے حوض کوثر پہ پانی پینے یا اپنی شفاعت کا گزارش کرنے کہ اس کی گردن پر اونٹ کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ خبردار میں اس کے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ خبردار میرے پاس کوئی اس حالت میں نہ آئے۔ یہ دنیا میں بتا کر تشریف لے کر گئے کہ جس کی گردن پر گائے کا یا بیل جتنا بوجھ لدا ہو اور وہ میرے پاس آیا، محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیجئے، مجھ سے یہ بوجھ ہٹ جائے، میں اس کے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اپنے پھر فرمایا بکری کا بوجھ، پھر اس سے نیچے کرتے کرتے حتیٰ کہ تھوڑا سا بوجھ بھی ہوگا میں اس کے کام نہیں آؤں گا۔ پہلے اس صاحب حق سے جا کر معاف کروائے گا، اس کے بعد میرے پاس آئے گا تو میں شفاعت کروں گا۔ ہم ایک عام زندگی معاملات کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ دکان پر گئے، دکاندار کو ہیرا پھیری سے چکر دے کر کچھ زیادہ لے لیا، بڑی عقل مندی، بڑا تیز آدمی ہے، بڑا فراست والا ہے، بہت ذہین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اپنے نام اعمال میں بوجھ لاد رہا ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے جی، آج تک اس سے کوئی نہیں لے سکا، لوگوں کے اس سے لوگوں نے لینے ہی ہوں گے، نہیں لوگوں کے اس نے دینے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہیں دھوکہ دے، اس کو اس سے کوئی نہیں لے سکا۔ بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو پتہ لگ جائے گا جب دینے پڑیں گے اوپر جا کر۔ دنیا میں تو معاف کرنا بہت آسان، یہاں پہ جتنے بڑے سے بڑا بھی ظلم کیا ہو آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس سے کہ یار مجھے بڑی ندامت ہے، میں تو اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، میں اپنی ٹوپی پگڑی تیرے پاؤں میں رکھ دیتا ہوں، تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، جو تیرا حق دینا ہے وہ حق دے دیتا ہوں۔ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس عمل کے بعد بھی آپ کو معاف نہ کریں؟ کوئی شاید ایسا سخت دل ہوگا کہ آپ اپنی پگڑی ٹوپی اس کے پیروں میں رکھ دیں اور عاجزی سے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، یار تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ کہے نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ شاید کوئی ایسا سنگ دل کو بدبخت ہو، لیکن یاد رکھیں جیسے یہ دنیا کی آنکھ بند ہونی ہے نا اور اگلا نظام چلنا ہے، کسی نے بھی معاف نہیں کرنا آپ کو، ماں نے معاف نہیں کرنا، باپ نے معاف نہیں کرنا، بھائی نے معاف نہیں کرنا، ادھر روتے روتے آنسو ختم ہو کے خون اور خون کے بعد پیپ اور پھر خشک، لیکن کسی کو ذرہ برابر رحم نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ اسے پتا ہے میں تو خود پکڑا جاؤں گا، میں تو خود پکڑا جاؤں گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، کوئی معافی نہیں۔ اپنی نیکیاں میرے یہاں پہ رکھ یا میرے گناہ اپنے ذمہ لاد، کوئی معافی نہیں۔ آج کے دن کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
لہذا سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے معاملات یہیں پہ دنیا میں نمٹا کے میرے پاس آنا، خبردار کوئی میرے پاس وہاں پر شفاعت کے لیے یا حوض کوثر پہ اس لیے نہ آ جائے کہ یہ میرے ذمے اونٹ جتنا بوجھ، گائے جتنا بوجھ، بکری جتنا بوجھ، رائی کے دانے کے برابر بوجھ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرما دیجئے اور مجھے جنت میں جانے کا پروانہ اللہ کی جناب سے عطا فرما دیجئے۔ پہلے اس بندے سے معاملات طے ہوں گے، اس کے بعد سارا معاملہ ہوگا۔ تو ہے ہماری کوئی جرت کہ کسی کا 1 روپیہ 1 ٹکا آگے پیچھے کر لیں؟ کسی کو دھوکہ دینے کی ہمت یہ سننے کے بعد ہوگی؟ کسی کی وعدہ خلافی کرنے کی ہمت ہمارے اندر موجود رہے گی؟ کسی کا جھوٹ، کسی کا فریب، کسی کے ساتھ غیبت کا معاملہ؟ اب اگلا معاملہ بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من المفلس، مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، کبھی اس پہ غور کریں۔ آپ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے ہم تو مفلس مفہوم یہ اس کو مفلس سمجھتے ہیں کھانے کے لیے اچھا نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، ظاہری بات ہے یہ مفلس ہونے کی علامت ہے۔ فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص نہیں ہے۔ معاملات کی بات، معاشرت کی بات، حقوق کی بات۔ اچھا جی مفلس کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں عبادات ایک اہم ترین حصہ، لیکن معاملات اتنا ہی اہم ترین حصہ۔ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ایک کو چھوڑ کے ایک کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ آپ تو زیر تربیت طلبہ ہیں۔ آج اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئی اور آج کی زندگی میں اس عمر میں آپ نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کیا، ساری زندگی ہونا بڑا مشکل ہے۔ آج سے میرے ہاتھ سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں بولوں جھوٹ؟ میرے ایک بھائی ہیں باہر کے ملک میں رہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، عجیب بات انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ بیلجیم میں رہتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، میں نے کہا بیلجیم میں رہتے ہیں، یہ بتائیں کہ وہاں پر جھوٹ جو ہے وہ اس کو سنا ہے کہ وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ وہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا میرا ایک پیدائشی حق ہے کہ جو ہے جیسے ہے میں ویسے بولوں۔ کوئی جو ہے شخص اس کو کیا اختیار ہے کہ وہ مجھ پہ کوئی ایسا دباؤ ڈالے کہ میں سچ چھوڑوں اور میں جھوٹ بول دوں؟ میرا رائٹ ہے سچ بولنا، یہ رائٹ میں کیوں چھوڑوں؟ میں اپنے سچ کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ کسی کو برا لگے تو لگتا رہے، یہ میرا حق ہے۔ میں کیوں جھوٹ بولوں بھائی؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس کے دباؤ کی وجہ سے، اس کے دباؤ کی؟ بھائی جاؤ تم اپنا کام کرو، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اگر میرا کردار ایسا ہے بھائی میں جھوٹ کیوں بولوں؟ کیا ضرورت پڑی ہے مجھے جھوٹ بولنے کی؟ بھائی کیا مصیبت پڑی ہے مجھے جھوٹ بولنے کی؟ نہیں بولتا میں جھوٹ، میں نہیں دھوکہ دے، میں نہیں غیبت کروں گا بھائی، نہ میں غیبت سنوں گا۔ کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ نے ضرور مجھے غیبت سنانی ہے؟ بھائی میں نہیں سنتا غیبت، آپ کی مہربانی آپ غیبت نہ کیا کریں میرے سامنے، یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں غیبت نہ سنوں، تو آپ زبردستی مجھے غیبت سنا رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سٹینڈ تو لے کے دیکھیں، شیطان یہیں پہ آپ کی غیبت سننے والا چیپٹر کلوز کر دے گا۔ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بڑی نیکیاں کر کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر قیامت تک پہنچ جائے گا اور بڑا پر امید ہوگا، میں نے تو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، نماز تو چھوڑی نہیں۔ آپ میں سے صاحب ترتیب کون کون بچہ ہے؟ صاحب ترتیب کہتے کس کو ہیں؟ کون بتائے گا بھی صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بچہ بتائے بھائی، ماشاءاللہ
بڑے بڑے کلاسوں والے بیٹھے ہیں جی بیٹے ہاں بالغ ہونے کے بعد جس کے ذمے کوئی ایک نماز بھی ذمے میں باقی نہیں وہ صاحب ترتیب ہے اس کے احکامات بھی الگ ہیں اس کے احکامات بھی الگ ہیں تو صاحب ترتیب ہم سب کو ہونا چاہیے جو نمازیں پیچھے رہ گئی ان کو قضا کر کے صاحب ترتیب کی ترتیب کو قائم کر لیں کریں گے انشاءاللہ یہ عبادات جتنی ضروری ہیں اسی طریقے سے ایک بندہ خوش ہے میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی میں نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا میں نے تو حج بھی کیا ہوا ہے لیکن اس کی زبان سے دوسرے تکلیف میں وَضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی نکالی ہوگی وہ آ جائیں گے حق لینے والے یا باری تعالیٰ پہلے ہمارا حق دلوا دیجئے اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دیجئے اور فرمایا کہ وہاں پر تو کچھ دینے کے لیے ہوگا نہیں بجائے سوائے نیکیوں کے اب نیکیاں دینا شروع کرے گا نیکیاں گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائیں گی حق لینے والے ابھی موجود ہوں گے اب ان کے گناہ اس پہ لادنے شروع ہوں گے پہاڑوں جتنی نیکیاں لانے والا شخص پہاڑوں جتنے گناہ ذمے پہ لاد کر جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مفلس نہیں ہیں ہر ایک اپنے آپ سے سوال کر لے میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے تو یقین نہیں آتا کہ پتہ نہیں اللہ ہی معاف کرے کیا بنے گا تو کیا ہمت جرت ہوگی کہ آگے بھی وہی زندگی گزارتا رہوں معاملات کو بھی نہ دیکھوں معاشرت کو بھی نہ دیکھوں نہ حقوق کو دیکھوں اپنے ماں باپ کے اپنے بہن بھائیوں سے بات صحیح منہ سے کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا اپنے ماں باپ کی خدمت کیے پیر دبائے کتنا عرصہ گزر گیا ان سے اچھی طرح گفتگو کر کے ان کو 10 منٹ ان کے پاس بیٹھے ہوئے کتنا وقت گزر گیا یہ سارے حقوق تھے میرے سارے چیزیں میں نے چھوڑ دینی ہیں میں نے اپنے سب سے پہلے حقوق کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ میرے معاملات درست ہوں گے انشاءاللہ یہ میرے ذمے ہیں میری معاشرت کے تمام معاملات درست ہوں گے انشاءاللہ میں نے ساری چیزوں کو پیچھے کر دینا ہے سب سے پہلے اپنے ان معاملات معاشرتی اور یہ اخلاقی ان کو اہمیت دے کر اپنی زندگی میں زندہ کرنے ہیں اور اپنے آپ کو ایک با کردار مسلمان بنانا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری یہ نیکیاں بھی بڑھتی جا رہی ہوں لیکن ادھر سے حق تلفیاں بھی بڑھتی جا رہی ہوں اور آخر میں جب حساب کتاب ہو تو حق تلفیاں بڑھ جائیں نیکیاں تھوڑی رہ جائیں اور خدا را خاصہ ساری زندگی اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا شخص آخرت میں پہلے جہنم کی طرف روانہ کیا جائے جاؤ صاحب پہلے اپنے آپ کو دھلوا کر پاک کر کے آؤ اس کے بعد تمہیں جنت میں جانے کا فیصلہ سنایا جائے گا اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ آج سے اپنی معاشرت میرے ذمہ جس کے حقوق ہیں سب سے زیادہ اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے گھرانے ایسے بنا دے یہ جنت کا نمونہ بن جائیں گے اللہ ہمارے ادارے ایسے بنا دے اللہ ہم سے کام لے ہم جہاں جہاں جائیں جہاں پہ محنت کریں اللہ ہمارے ذریعے سے اسی محنت کو آگے بڑھا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. یا باری تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے اعلانیہ چھپے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر اکڑتے نہیں، اصرار نہیں کرتے، دلیلیں پیش نہیں کرتے، بلکہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. یا اللہ توبہ کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں. یا اللہ آپ کے جرم ہو گئے، معاملات میں بھی ہم نے احتیاط نہیں کی، معاشرت میں بھی ہم نے حق تلفیاں کی. یا باری تعالی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے سارے چھوٹے بڑے اعلانیہ چھپے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہم تمام گناہوں کو تو معاف فرما. یا باری تعالی ہمیں آئندہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما جس میں ہم تمام ہی دین کے شعبوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کر سکیں. یا باری تعالی کمی کوتاہیوں سے اور لغزشوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اخلاص نصیب فرما. یا باری تعالی ہمارے لیے پڑھنا آسان فرما، اساتذہ کے لیے پڑھانا آسان فرما. یا باری تعالی ہمیں اس ماحول کی اور اس پڑھنے پڑھانے کی قدر نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اساتذہ کی ادب احترام اور قدر نصیب فرما. یا اللہ ادارے کا احسان اور ادارے کی قدر نصیب فرما. یا اللہ انتظامیہ کو بھی جزائے خیر عطا فرما. یا باری تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، اور ایسا بنا دے یا اللہ تو ہم سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا کام لے لے. یا اللہ ہم تو کمزور لیکن آپ طاقتور ہیں. یا اللہ ہمارے اندر تو کوئی صفت نہیں، کوئی خصلت نہیں، لیکن یا اللہ آپ تو جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں. یا اللہ ہم پہ یہ احسان فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت کا یا اللہ پیغام پہنچا دیجئے. یا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالمین ان کو شکست نصیب فرما. یا اللہ مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما. یا باری تعالی دشمنان ملک اور دشمنان اسلام ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا. یا باری تعالی ان کی چالوں کو ان کے خلاف الٹا چلا. یا باری تعالی جتنے مسلمان بچے بوڑھے مرد اور جوان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، ہمارے والدین عام مسلمان، یا اللہ تو سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینے کی توفیق نصیب فرما. اور یا باری تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے لیے بہتر ہے اس سے بھی محروم نہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین.